بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و حاضرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے اپنے جلیل القدر اساتذہ میں سے جس شخصیت کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں وہ شخصیت جامع المعقول والمنقول، استاذ العلماء، پیر طریقت، رہبر شریعت جیسے روایتی الفاظ اور القابات سے بہت بلند و برتر اور بالا ہے۔ ان کے بارے میں اگر یہ کہہ دوں تو بے جا نہ ہوگا کہ وہ شریعت کے ماہر منیر بھی ہیں اور طریقت کے آفتاب بھی، وہ عالم یزدانی بھی ہیں اور طریقت و سلوک کی امانت کے پاسدار بھی، وہ خطیب و ادیب بھی ہیں اور نباز ملت بھی، وہ محبوب الطلباء، محبوب العلماء، محبوب الصلحاء بھی ہیں اور مرشد العوام بھی، عبادت گزار اور تہجد گزار بھی ہیں اور تدریس کے بحر بے کراں بھی۔ علمی وقار اور جلالت ان کے چہرے سے عیاں ہے تو مزاح ان کی طبیعت کا حصہ۔ میری مراد الشیخ حضرت مولانا حبیب احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ آپ ہر محفل کی جان اور ہمارے مادر علمی جامعہ اسلامیہ باب العلوم کی شان ہیں۔ آپ کے شاگردوں اور متعلقین کی کوئی محفل و مجلس آپ کے تذکرے کے بغیر ادھوری اور نامکمل ہوتی ہے۔ آپ نومبر 1944 میں پیدا ہوئے۔ بچپن سے ہی آپ کو طلب علم کا شوق تھا، اس لیے کم عمری میں ہی آپ نے میلسی مائی مالی مسجد سے اپنی دینی تعلیم کا آغاز کیا۔ بعد ازاں جامعہ خیر المدارس ملتان تشریف لے گئے، وہاں 3 سال قیام کیا اور اسی دوران استاذ القراء حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے قرآن کریم کے دہرائی بھی کی اور روایات بھی پڑھی۔ پھر اس کے بعد جامعہ دارالعلوم کبیر والا تشریف لائے، یہاں علوم و فنون کی مختلف کتب پڑھیں جن میں تفسیر جلالین، مشکوٰۃ شریف اور دورہ حدیث کی کتب شامل ہیں۔ یہیں سے سند فراغت حاصل کی۔ آپ کے اساتذہ اکرام میں حکیم الاثر مولانا عبد المجید لدھیانوی، شیخ الحدیث مولانا محمد صدیق، شیخ الحدیث حضرت مولانا علی محمد صاحب اور یادگار اسلاف محقق الاثر مفتی عبدالستار صاحب رحمہم اللہ نمایاں حیثیت کے حامل ہیں۔ بچپن سے ہی ذہانت اور فطانت آپ کے چہرے سے عیاں تھی۔ آپ کے واقعات میں واقعہ ملتا ہے کہ زمانہ طالب علم میں ایک مرتبہ بیمار ہو گئے۔ ٹائیفائڈ بخار اتنا شدید ہوا کہ 3 مہینے تک مدرسے میں حاضر نہیں ہو سکے۔ 3 ماہ کے بعد جب حاضری ہوئی تو اتفاقاً امتحان بھی آ گیا۔ طلباء ساتھ جو پڑھتے تھے ان کا اصرار تھا کہ آپ ہمیں تکرار کروایا کریں، تو 3 ماہ تک جو کتب آپ نے نہیں پڑھی تھیں رات کو ان کا مطالعہ کرتے اور پھر اپنے ساتھیوں کو اس کا تکرار بھی کروایا کرتے تھے۔ آپ کے قدوری شریف کے استاد حضرت مولانا مفتی کلیم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حبیب میں تیری وجہ سے مطالعہ کر کے آتا ہوں۔ زمانہ طالب علمی میں اساتذہ کی خدمت میں پیش رہے۔ حضرت خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ایک استاد نے مجھے کہا تھا کہ حبیب تہجد کے وقت میں نے قرآن اٹھا کے اللہ سے تیرے لیے دعا کی ہے۔ شاید اساتذہ اکرام کی خدمت اور ان کی دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو قابلیت کے ساتھ ساتھ قبولیت عامہ اور تامہ بھی عطا فرمائی ہے۔ آپ ہر محفل اور مجلس کی جان ہوتے ہیں، بالخصوص تدریسی میدان میں جو آپ کی خدمات ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں۔ فنون کی کتابیں ہوں یا حدیث کی اور تفسیر کی، پڑھانے کے آپ ایسے ماہر ہیں۔ حافظہ اتنا قوی ہے جس کا بارہا اندازہ بخاری شریف کے سبق میں ہوتا ہے کہ طلباء عبارت پڑھتے ہیں تو ایک زیر زبر کا فرق بھی نہیں جانے دیتے، اور دوران سبق جب کئی کتب کے حوالے آپ اچانک اور فی البدیہہ بیان کرتے ہیں تو طلباء اشش کر اٹھتے ہیں، اور آپ ہی کا سبق ہوتا ہے جس میں مختلف قسم کے نعرے بھی لگتے ہیں، اور یقیناً طلباء آپ کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار یوں کرتے ہیں۔
بزرگوں کے ساتھ محبت کے واقعات میں بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، ان کے بارے میں ایک مرتبہ پتہ چلا کہ وہ سفر پہ جا رہے ہیں اور وہ ٹرین پہ سوار ہیں۔ خانیوال ٹرین رکے گی، تھوڑی دیر کا قیام ہوگا، پھر حضرت آگے تشریف لے جائیں گے۔ ہمارے استاد شیخ حبیب احمد صاحب کچھ ساتھیوں کے ساتھ ان کی زیارت کے لیے کبیر والا سے خانیوال تک پیدل چل کے گئے اور پیدل واپس آئے، جو تقریباً 10 سے 12 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے۔ حضرت کا تصوف کا تعلق، سب سے پہلے آپ نے حضرت مولانا عبداللہ بہلوی رحمہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ان کی وفات کے بعد حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمہ اللہ سے تعلق قائم کیا، اور ان کی وفات کے بعد الحاج حضرت مولانا عبدالحی بہلوی رحمہ اللہ سے تعلق قائم کیا، اور انہی سے چاروں سلسلوں سے بیعت اور خلافت کی آپ کو اجازت بھی ہے۔ آپ نے فراغت کے بعد جب تدریسی زندگی کا آغاز کیا تو ابتداً مدرسہ تعلیم القرآن میلسی میں 7 سال تک تدریس کی۔ اس کے بعد آپ جامعہ باب العلوم کے روڑپکا تشریف لائے، اور تقریباً 50 سال ہونے کو ہیں کہ آپ جامعہ باب العلوم میں ہی تدریس فرما رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے استاد کا سایہ صحت عافیت کے ساتھ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے، آمین۔